حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سزا دینے والا، جزا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا۔ کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، وہ رحمت کا دریا بہا دینے والا۔ نہیں اس کا ثانی زمانے میں کوئی، نہیں اس کا ثانی زمانے میں کوئی، وہ صحرا کو گلشن بنا دینے والا۔ اور نعت کے دو اشعار کہ عشق رسول پاک میری زندگی ہے، عشق رسول پاک میری زندگی رہے، کل کائنات سے مجھے بیگانگی رہے، اور حب نبی سے مست رہوں بے خودی رہے، عنبر مجھے حضور سے وابستگی رہے، ورد زبان صبح و شام بس یہی رہے، عشق رسول پاک میری زندگی رہے۔ ناظرین، مخدوم امجد شاہ کا سلام، آداب قبول کیجئے۔ پروگرام غزل شب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے آج ہی کے دن اسی وقت متواتر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ پروگرام اردو زبان و ادب اور ثقافت کا احاطہ کرتے ہوئے اپنے ان مہربان ناظرین، خواتین و حضرات کے لیے ترتیب دیا کرتا ہوں کہ جنہیں اردو زبان و ادب اور ثقافت سے خاص دلچسپی ہے، اور خاص طور پر اس پروگرام کے توسط سے جن کا ایک رابطہ اپنی زبان، اپنے ادب اور اپنے ثقافت کے ساتھ کسی قدر جڑا رہتا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت غزل شب پروگرام واحد ایک پروگرام ہے کسی بھی چینل پر جو اردو زبان و ادب اور ثقافت کی قدر خدمت کر رہا ہے اور آپ کو اپنے کلچر سے، اپنی زبان سے جوڑے ہوئے ہے۔ اس پروگرام کا فارمیٹ آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ اس پروگرام میں ہم اردو زبان و ادب کی بات کیا کرتے ہیں، ثقافت کی بات کیا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے سامنے کچھ شعراء کرام یا شاعرات کا ذکر کرتے ہیں، کچھ لکھاری، مصنف، ادیب، جو بھی شخصیت جن کا اردو زبان و ادب میں کچھ تخلیقی کام ہے یا ان کا کچھ کنٹریبیوشن ہے، ان کے حوالے سے آپ تک کچھ معلومات پہنچاتے ہیں، کچھ ایسی معلومات جو شاید آپ کی نظر سے پہلے نہ گزری ہو یا آپ کے گوش گزار نہ کی گئی ہو۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی نئی معلومات آپ کی خدمت میں اس حوالے سے پیش کر سکوں۔ آج کے پروگرام میں چند ایک شعراء کا میں کلام آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہی کے دن یعنی 22 تاریخ کو، اگرچہ اب 23 شروع ہو چکی ہے آدھا گھنٹہ پہلے، لیکن بہرحال 22 تاریخ کو جوش ملی آبادی کا دن ہے۔ آج ان کا میں کچھ تھوڑا سا مختصراً حالات و واقعات زندگی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کچھ ان کا کوشش کروں گا کہ کلام آپ تک پہنچایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ کلام دیگر شعراء کرام کا، اساتذہ کا، خاص طور پر وہ شعراء کرام جن کا اردو زبان و ادب میں ایک بہت بڑا نام ہے، جن میں حضرت علامہ اقبال ہیں، قتیل شفائی ہیں، غالب ہیں، اور سید ضمیر جعفری ہیں۔ آج میں کوشش کروں گا کہ ان کا کچھ نمونہ کلام جو ہے وہ فرداً فرداً آپ تک پہنچاؤں، اور اس کے علاوہ آج میں نے خصوصی طور پر 2-3 خاص طور پر جو آزاد نظمیں ہیں وہ میں نے آپ کے لیے منتخب کی ہیں،
تو وہ بھی آپ کی نظر میں کروں گا۔ اس کے عرض کر چکا ہوں کہ آج جوش ملی آبادی پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ آج میرے ساتھ چونکہ کوئی مہمان نہیں ہے، میں خود آپ سے براہ راست مخاطب ہوں، لہٰذا آپ کال کر کے جو اس پروگرام میں براہ راست آپ شامل ہوں، کچھ کلام سنائیے، کچھ ہم آپ کو سنائیں گے۔ میں چاہوں گا کہ پروگرام کا آغاز جو ہے وہ علامہ اقبال کے کلام سے میں آج کرتا ہوں۔ مجھے ابھی کچھ دیر پہلے بہت سارے میسیجز آئے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے، دوستوں نے تعریف کی ہے، اور یہ پروگرام کا آغاز میں حضرت علامہ اقبال کی اس ایک نظم سے کر رہا ہوں کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ یہ مشہور زمانہ شعر آپ نے سنا ہوگا، لیکن پوری غزل شاید آپ نے نہ سنی ہو، کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں، مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں، نہ پوچھ اے ہم نشیں مجھ سے وہ چشم سرمسا کیا ہے، نہ پوچھ اے ہم نشیں مجھ سے وہ چشم سرما سا کیا ہے، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے، اور نوائے صبح گاہی نے جگر خوں کر دیا میرا، نوائے صبح گاہی نے جگر خوں کر دیا میرا، خدایا جس خطا کی یہ سزا ہے وہ خطا کیا ہے، خدایا جس خطا کی یہ سزا ہے وہ خطا کیا ہے، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ یہ علامہ اقبال کے کلام سے ہم نے ناظرین آج پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ معذرت چاہوں گا، تھوڑی سی آواز آج میری کچھ بہتر نہیں ہے، لیکن بہرحال پروگرام کی چونکہ کمٹمنٹ ہوتی ہے، پورا ہفتہ آپ انتظار کرتے ہیں اس پروگرام کا، لہٰذا میں کسی طور بھی غیر حاضری کو برداشت نہیں کرتا ہوں۔ ذاتی طور پر میری وجہ سے آپ لوگوں کو انتظار ہوتا ہے، لہٰذا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ پروگرام کسی طور پہ بھی مس نہ کیا جائے اور آپ کی دلچسپی کو برقرار رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اگر آپ ہمیں کال کرتے ہیں، نمبر جو آپ کی اسکرین پہ ہے، کال کیجئے اور میرے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیجئے۔ آج میں اپنے ان ناظرین کے لیے اور ان شاعر شاعرات کے لیے، شعراء کرام کے لیے جو نیا لکھنا شروع کیا ہے جنہوں نے، اور جو آف ایئر ہم سے رابطے کر کے ہم سے کچھ کوشش کرتے ہیں کچھ رہنمائی حاصل کرنے کی، اور ہم بھرپور طریقے سے اس پروگرام کے توسط سے ان نئے لکھنے والوں کی بھرپور حوصلہ افزائی ہم کرتے ہیں، اور جو بھی کچھ ہمارے علم میں ہے، جو کچھ بھی ہمیں آتا ہے، ہم آپ تک ناظرین وہ میں نے کچھ ہفتے پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ ہم اس پروگرام کے توسط سے نئے لکھنے والوں کو روشناس کرائیں گے، کچھ بتلائیں گے کہ شاعری کی اصناف کیا ہیں، اس میں کون کون سی چیزیں ہیں، مثلاً غزل ہے، نظم ہے، قطع ہے، ربائی ہے، اس آزاد ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی اصناف ہیں، تو ہم وقتاً فوقتاً ایک ایک کر کے مختصراً آپ کو بتلائیں گے، اور اس کے جو اسلوب ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتلائیں گے، تاکہ آپ اگر نیا لکھنا شروع کیا ہے تو آپ اس سے کچھ سیکھ سکیں اور اپنے اشعار کو، اپنی شاعری کو، اپنی لکھائی کو اس توسط سے کچھ بہتر بنا سکیں۔ تو آج میں کچھ تھوڑا سا غزل اور نظم بتاؤں گا مختصراً کہ یہ
کیا چیز ہوتی ہے، اور اس طرح سے انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے ہمارا چلتا رہے گا۔ خاص طور پر ذرا طبیعت زیادہ ناساز ہے تو میں معذرت چاہوں گا پیش کی کہ گلا اور آواز کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، غزل جو ہے شاعری میں سب سے زیادہ آزمائے جانے والی صنف ہے، اور جتنے بھی شعراء کرام ہوئے ہیں میجورٹی ان کی زیادہ تعداد جو ہے انہوں نے غزل ضرور کہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چاہے انہوں نے نظم کہی ہو، ربائی کہی ہو، نعت لکھی ہو، حمد کہی ہو، قصیدہ لکھا ہو، کچھ بھی لکھا ہو، لیکن اکثریت تعداد جو ہے ایسی ہے جنہوں نے اس کے ساتھ ساتھ غزل پر بھی طبع آزمائی کی ہے۔ اور غزل ایک ایسی چیز ہے ناظرین شاعری میں جس کے بغیر شاعر کو شاعری کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ لطف جو ہے وہ نہیں آتا، چاہے وہ نظم جتنی مرضی لکھ لیں، چاہے وہ کچھ اور چیز جتنی مرضی لکھ لیں، لیکن غزل کا اپنا ایک ایسا سرور ہے کہ جب تک غزل نہ کہی جائے تب تک شاعر کو اپنی شاعری کا واقعی مزہ نہیں آتا۔ تو غزل اصل میں کیا ہوتی ہے، مختصراً عرض کیا دیتا ہوں کہ غزل دو چیزوں سے تشبیہ اس کو دی گئی ہے۔ ایک تو اسے وہ آواز، اس آواز سے تشبیہ دی گئی ہے جو ہرن کے گلے سے اس وقت نکلتی ہے جب وہ خوف کے مارے، یعنی جب وہ شکار ہو رہی ہوتی ہے شیر یا کسی اور جانور سے، تو جب وہ خوف کے مارے بھاگ رہی ہوتی ہے تو وہ جو آواز اس کے گلے سے جو خوف سے نکلتی ہے اس کو غزل، اور اس کو غزل سے یعنی ہرن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک تو اس کا مطلب جو ہے یہ لیا جاتا ہے، اور دوسرا اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غزل جو ہے یہ نام ہے صنف نازک سے گفتگو کرنے کا، اور چونکہ غزل میں عام طور پر عشقیہ، رومانوی اور طربیہ ہوتے ہیں، اور یہ تمام اشعار جو ہوتے ہیں یہ طربیہ، رومانوی اور عشقیہ یہ ظاہر ہے صنف نازک سے منسلک ہوا کرتے ہیں، لہٰذا اس کو صنف نازک سے گفتگو کرنے کو بھی غزل کہا گیا ہے۔ اب غزل کا جو آغاز ہے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ غزل کا آغاز فارسی سے ہوا ہے، اور وہ میں آگے چل کر بتلاؤں گا کہ فارسی سے اس کا آغاز کیوں کہا جاتا ہے اور واقعی کس طرح سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ لیکن عربی میں بھی غزل سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عربی میں بھی غزل کی خال خال مثالیں موجود ہیں، اور اس تمام شاعری کی اگر ابتدا دیکھی جائے وہ دراصل عربی سے ہی ہوتی ہے، اور قصیدہ جو ہے وہ وہاں سے کسی بھی فارسی اور اردو شاعری کا جو ہے آغاز وہ وہاں سے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو زیادہ تر دوسرے نمبر پر میں کہوں گا کہ تمام شعراء کرام نے آزمائی ہے، اس میں نظم ہے۔ نظم ناظرین اس سے مراد ایسا صنف سخن ہے جس میں کسی بھی ایک خیال کو مسلسل بیان کیا جاتا ہے۔ غزل میں کسی ایک خیال کو مسلسل بیان کرنے کی پابندی نہیں ہوتی، تاہم اس کا ہر ایک شعر ایک مکمل داستان ہوتا ہے، اور پہلے شعر سے دوسرے شعر میں داستان کی جو تفصیل ہے وہ بالکل ہی مختلف بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا غزل کا ہر شعر اپنی جگہ پر ایک اکائی ہوتا ہے، اپنی جگہ پر ایک انجمن ہوتا ہے، جبکہ نظم جو ہے اس میں نے جیسے کہ عرض کیا ہے کہ اس میں خیال کو، کسی موضوع کو، کسی بات کو مسلسل جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور نظم میں نے جیسے عرض کیا کہ موضوع اور اس کی حیت کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، اور اس کی مثال ہمارے ہاں جو نظمیں ہیں مثنوی ہیں، اور بہت ساری ایسی بھی ہیں جو غزل کے انداز میں لکھی گئی ہیں، اور بعض اوقات تو یہ فیصلہ کرنا بھی اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہو تو یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ نظم ہے یا غزل ہے، لیکن اس کی پہچان میں آپ کو بتلاؤں گا کہ نظم اور غزل میں فرق اصل میں کیا ہوتا ہے۔ اور جدید دور میں
یہ نظم جو ہے یہ اپنے بہت سارے مراحل، ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے بہت ساری مختلف حالتوں میں وہ تقسیم ہو چکی ہے۔ غزل کی حالت عمومی طور پر ایک ہی ہے، غزل بہرحال غزل ہے، آپ اس میں موضوع بھی سمو سکتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا، لیکن نظم جو ہے اس کی آگے پھر ذیلی شاخیں بن چکی ہیں۔ اس میں پابند نظم ہے، اس میں نظم مورا ہے، آزاد نظم ہے۔ آج میں ایک دو آزاد نظمیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس میں نثری نظم بھی ہے۔ اب آزاد نظم جو ہے وہ کیا ہے، نثری نظم کیا ہے، یہ بھی کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا فرق آپ کو میں بتلا سکوں۔ اور یک مصرعی نظم بھی ہوا کرتی ہے۔ اردو ادب میں سہ مصرع بھی ایک ہوا کرتی تھی، جو ایک صنف تھی، نظم ہی کی ایک صنف تھی، اور جاپانی ادب میں اس کو ہائیکو کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے ہمارے ہاں یہ سہ مصرع کے نام سے رائج تھی، اگرچہ اب اس کا رواج بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پھر آگے چل کر ایسا بھی ہے کہ مختلف علاقوں کے حوالے سے نظم جو ہے اس کی اشکال جو ہیں اور اس کے معانی جو ہیں وہ کس طرح تبدیل ہوئے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت ایک بریک کا ٹائم ہے، ناظرین کہیں مت جائیے گا، آج بہت معلوماتی گفتگو آپ کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ حسن کو چاند جوانی کو کمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ حسن کو چاند جوانی کو کمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں غزل شب ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے۔ لاکھ کاٹا ہے تیری یاد کو جڑ سے میں نے، لاکھ کاٹا ہے تیری یاد کو جڑ سے میں نے، کیا کروں پھر یہ شجر مجھ میں نکل آتا ہے، کیا کروں پھر یہ شجر مجھ میں نکل آتا ہے، جب بھی سوچا ہے محبت نہیں کرنی اب کے، جب بھی سوچا ہے محبت نہیں کرنی اب کے، پھر محبت کا اثر مجھ میں نکل آتا ہے، اور شام پڑتے ہی اداسی کا یہ موسم یاور، شام پڑتے ہی اداسی کا یہ موسم یاور، لاکھ روکوں میں مگر مجھ میں نکل آتا ہے۔ یہ 3 اشعار بہت خوبصورت غزل کے ناظرین آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے۔ کچھ گزارشات کر رہا تھا غزل اور نظم کے بارے میں، اس میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اب اس کے جو اسلوب ہیں دونوں کے بہت حد تک ملتے جلتے ہیں، لیکن بنیادی فرق غزل اور نظم میں کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہوتا ہے، اب تھوڑا سا اس کی تشریح میں کر دوں۔ غزل اس کا ایک مطلع ہوتا ہے، یعنی جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو ہم مطلع کہتے ہیں۔ مطلع لیا گیا ہے طلوع ہونے سے، ابھرنے سے، چڑھنے سے اور ابھار سے، تو چونکہ پہلا شعر چڑھنا ہے، اس کا عروج ہے، اس کا طلوع ہونا ہے، اس لیے اس کو مطلع کہا جاتا ہے۔ اور 2 لائنیں ہوا کرتی ہیں، 2 مصرے ہوا کرتی ہیں جو مل کر ایک شعر بنتا ہے، اور مطلع جو ہے اس میں مطلع میں ایک قافیہ ہوا کرتا ہے، ردیف ہوا کرتا ہے، اور ان دونوں مصروں کے آخر میں قافیہ اور ردیف جو ہے وہ دونوں ایک سے ہونا نہایت ضروری ہے، وگرنہ وہ غزل جو ہے مناسب نہیں رہے گی۔ یا نظم میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن میں بتلاتا ہوں کہ نظم اور غزل میں کیا فرق ہو سکتا ہے۔
پھر اس کے بعد ناظرین جو غزل ہے اس کے ہر شعر کا جو دوسرا مصرع ہے اس میں یہ قافیہ اور ردیف جو ہے یہ مسلسل پھر چلتا رہتا ہے. پھر ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں آخر میں قافیہ اور پھر ردیف جو ہے وہ چلا کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے آخر میں ایک مقطع ہوا کرتا ہے. مقطع سے مطلب ہے قطع کر دینا، کاٹ دینا یا ختم کر دینا، علیحدہ ہو جانا. چونکہ وہاں پہ غزل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آپ کا کلام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو وہاں پہ مقطع کہا جاتا ہے. اور مقطع میں وہی اصول جو قافیہ اور ردیف کا ہے وہ رواں رہتا ہے، لیکن اس میں عام طور پر شعراء کرام جو ہیں یا شاعرات، شاعر جو بھی ہے وہ عام طور پر مقطع میں اپنا تخلص جو بھی اس نے رکھا ہوتا ہے وہ خاص طور پر اس میں استعمال کرتا ہے. اگرچہ جدید غزل میں بغیر تخلص کے بہت سارے مقطع ایسے موجود ہیں، ایسی غزلیں، ایسا کلام موجود ہے جس میں شاعروں نے اپنا تخلص جو ہے وہ استعمال نہیں کیا. اس کے علاوہ غزل کی جو پسندیدگی ہے یا اردو ادب میں اس کی جو کامیابی ہے وہ عام طور پر یہی سمجھی جاتی ہے کہ یہ ہر دور میں غزل جو ہے آب رواں کی مانند چلتی رہی ہے، اور اس میں ہمارا جو مزاج ہے اور اس میں انفرادی اور اجتماعی جو حالات ہیں، ہماری تہذیبوں کے بہت سارے رویے ہیں، ان سب کے ساتھ غزل نے بڑا انصاف کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ غزل جو ہے چلتی رہی ہے اور اس نے اس کا ساتھ بالکل نہیں چھوڑا، بلکہ آہستہ آہستہ وہ ہماری جو تہذیبی روایات ہیں، حالات ہیں اور بدلتے ہوئے جو مزاج ہیں اس کے باطن میں وہ بیٹھی رہی ہے. غزل نے کبھی بھی ان تمام چیزوں سے قطع نظری نہیں کی اور ہمیں کبھی نہیں چھوڑا، اور ہم نے بھی غزل کو کبھی نہیں چھوڑا. بطور شاعر کے، بطور سامع کے، ہم نے بھی غزل کو بالکل نہیں چھوڑا. اور پھر اس میں بہت سی اصناف آ جاتی ہیں. ہاں جی، بہت ساری آواز آ جاتی ہے. میں یہاں پر ایک کال کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں کال لیتے ہیں. کون کہاں سے ہے جی؟ السلام علیکم. ہیلو. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. زندہ ہو یا زندان میں ہو؟ جی میں نے کہا زندہ ہو یا زندان میں ہو؟ زندہ ہوں تو جبھی تو بول رہی ہوں. اتنے عرصے کے بعد کبھی جی وہ نا میں بھول گئی تھی کہ منڈے کو آپ کا پروگرام آتا ہے. اللہ آج میں نے کھولا ٹی وی تو بس نظر آ گئی. اللہ اکبر. جی کہیے. تو ایک غزل لے کر آئی ہوں میں. اچھا جی سنائیے. یہ ہے، سناؤں؟ یہ ہے شاعرہ ہے سحر. سحر. اچھا جی شروع کرتی ہوں. جی جی بھنور ارشاد. سے نکلی ہوں آسانیوں پہ چلتی ہوں. بھنور سے نکلی ہوں آسانیوں پہ چلتی ہوں. کنارے پر نہیں میں پانیوں پہ چلتی ہوں. واہ 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 واہ. بھنور سے نکلی ہوں آسانیوں پہ چلتی ہوں. کنارے پر نہیں میں پانیوں پہ چلتی ہوں. واہ واہ واہ. دماغ اطاعت دانش میں کام کرتا ہے. دماغ اطاعت دانش میں کام کرتا ہے. میں دل کی مان کے نادانیوں پہ چلتی ہوں. واہ 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 واہ. سیاہی گھیرا میرے گرد تان لیتی ہے. سیاہی گھیرا میرے گرد تان لیتی ہے. جو کوئی دور میں تاوانیوں پہ چلتی ہوں. ٹھہرتی ہوں میں کوئی لمحے سکھ کی چھاؤں میں. ٹھہرتی ہوں میں کوئی لمحے سکھ کی چھاؤں میں. پھر ایک عرصہ پریشانیوں پہ چلتی ہوں. آخری شعر ہے. عجیب خواب ہیں شب کے فصوں میں الجھے ہوئے. عجیب خواب ہیں شب کے فصوں میں الجھے ہوئے. سو گام گام میں حیرانیوں پہ چلتی ہوں. بھنور سے نکلی ہوں آسانیوں پہ چلتی ہوں. کنارے پر نہیں میں پانیوں پہ چلتی ہوں. واہ واہ واہ. بہت تھینک یو. تو اب تو آپ سنائیے گا کوئی اچھی سی غزل. میں ضرور آپ کی نظر کروں گا. اور آج چونکہ غزل کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے تو یہ غزل آپ کی جو آپ نے سنائی ہے یہ بالکل اسی پہ پورا اتر رہی ہے. اور یہ غزل ہی کی میں سمجھتا ہوں کہ ترجمانی تھی کہ غزل کیا ہے، اور بڑی برمحل آپ نے یہ غزل سنائی ہے.
اور اب آپ پہ یہ لازم ہے کہ آئندہ آپ کوئی بھی پروگرام ہمارا جو ہے وہ مس نہ کیجیے۔ ٹھیک ہے، چلیں کوشش کریں گے، بس کبھی کبھی مطلب بھول جاتے ہیں، مطلب بہت لیٹ ہے نا پروگرام، تو اس لیے کبھی کبھی ذہن میں نہیں رہتا۔ کڑوے بادام کھایا کریں۔ ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کوشش کروں گی۔ بہت شکریہ، بہت ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا جی، بھی بہت شکریہ، اللہ آپ حافظ۔ کی نوازش ہے، بہت بہت شکریہ جی۔ مایا بہت خوبصورت غزل کے ساتھ ابتدا کی ہے ہماری آج کی کالز کی، اور مایا کے لیے میں یہ اپنے بات مکمل کر لوں تو پھر انشاءاللہ آپ کو میں ایک خوبصورت کلام آپ کے لیے پیش کروں گا۔ تو میں بات ناظرین کر رہا تھا غزل کے حوالے سے کہ اس میں غزل کو ہم نے نہیں چھوڑا، ہمیں غزل نے نہیں چھوڑا، اور یہ بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے یہ غزل سنائی ہے کہ یہ ساتھ ساتھ جو ہے چلتی رہی ہے، کہیں رکی نہیں ہے، کسی کنارے پر نہیں رکی ہے، پانیوں کے اوپر چلتی رہی ہے یہ غزل چلتے چلتے آج جو جدید غزل ہے ہمارے ہاں موجود ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ حالات اور وقت کے حوالے سے بہت سارے موضوعات اس میں سمو گئے اس میں سمو گئے ہیں، اور اس طرح سے غزل کا ارتقاء جو ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بارے میں خاص طور پر غزل کے بارے میں یہ کہا اور سمجھا جاتا ہے کہ اس کا جو سب سے بڑا نمائندہ ہے اور جس کو باقاعدہ رواج دیا گیا ہے، اس سے موجودہ غزل یا ایک وقت تھا جہاں سے غزل نے بہت بڑی کروٹ لی ہے، ریختہ سے جدید اردو میں اس کا ارتقاء ہوا ہے، اسے ولی دکنی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ولی دکنی سے غزل کا آغاز تو نہیں ہوا، اور ولی دکنی سے پہلے بھی ہمیں دکن کے بہت سے شعراء کے ہاں غزل جو ہے ملتی ہے، ان میں قلی قطب شاہ، نصرتی، غواسی، ملا وجہی، لیکن ولی نے پہلی بار غزل میں تہذیبی قدروں کو سمویا ہے، تو یہ ولی دکنی کا ایک اس میں خاصہ ہے۔ اب یہ میں اگلی بات کرنے سے پہلے ایک کال لینا چاہتا ہوں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی آواز بہت ہی مدھم آ رہی ہے۔ اچھا، میں کوشش کرتا ہوں مزید زور سے بولنے کی۔ کہیے آپ کو ہمارا، آپ پہلے اپنا نام بتلائیے، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں اکیلی مسز برو سے بول رہا ہوں۔ جی اکیلی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں جناب۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگ رہا ہے؟ ہاں، پروگرام تو پھر ہمیشہ کی طرح آپ کا خوبصورت پروگرام ہے۔ جی، اگرچہ پروگرام آپ دیکھتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، لیکن آپ پروگرام کے حوالے سے ہمیں کوئی تجاویز بھی دیا کریں، ہمیں کچھ بتلایا کریں کہ ہم پروگرام کو مزید جو ہے کس طرح سے۔ نہیں، پروگرام آپ کا اچھا ہے ادب کے حوالے سے، پھر ادب ہی تو قوموں کو بناتا ہے۔ یقیناً یقیناً۔ اور آج میں ایک نظم لے کے آیا ہوں آپ کے لیے۔ جی ضرور، تمام سامعین کے لیے۔ عطا کیجیے عطا کیجیے۔ ستم کا آشنا تھا وہ سبھی کے دل دکھا گیا، کہ شام غم تو کاٹ لی سحر ہوئی چلا گیا۔ واہ 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 واہ۔ ہوائے ظلم سوچتی ہے کس بھنور میں آ گئی، وہ ایک دیا بجھا تو سینکڑوں دیے جلا گیا۔ بہت خوب۔ سکوت میں بھی اس کے ایک ادائے دل نواز تھی، وہ یار کم سخن کہیں عقائدیں سنا گیا۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ اب ایک ہجوم عاشقاں ہے ہر طرف رواں دواں، وہ ایک راہ نورد خود کو قافلہ بنا گیا۔ واہ، بہت خوب۔ دلوں سے وہ گزر گیا شعائے مہر کی طرح، گنے اداس جنگلوں میں راستہ بنا گیا۔ واہ واہ۔ کبھی کبھی تو یوں ہوا ہے اس ریاض دہر میں، کہ ایک پھول گلستان کی آبرو بچا گیا۔ آہا، بہت خوب۔ شریک بزم دل بھی ہیں، چراغ بھی ہیں، پھول بھی ہیں، مگر جو جان انجمن تھا وہ کہاں چلا گیا۔ واہ۔ اٹھو ستم زدو چلیں یہ دکھ کڑا سہی، مگر وہ خوش نصیب ہے یہ زخم جس کو راس آ گیا۔ واہ واہ۔ یہ آنسوؤں کے ہار خون بہا نہیں ہے دوستو، کہ وہ جان دے کے قرض دوستاں چکا گیا۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ اور 13 فروری جو تھی یہ فیض احمد فیض صاحب کی بھی ولادت کا دن تھا، اور ان
کے حوالے سے ایک چھوٹی سی نظم میں پڑھتا ہوں. پچھلے ہفتے ہم نے بھٹو صاحب کے ساتھ جب وہ جی بنگلہ گئے، ڈھاکہ میں گئے تو جی کچھ بات نہ بنی تو واپسی پر انہوں نے لکھی تھی کہ ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد بالکل پھر بنیں گے آشنا کتنی مداراتوں کے بعد. واہ. کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد. واہ واہ واہ. تھے بہت بے درد لمحے ختم درد عشق کے، تھی بہت بے مہر صبحیں مہرباں راتوں کے بعد. بالکل. دل تو چاہا پر شکستے دل نے مہلتی نہ دی، کچھ گلے شکوے بھی کر لیتے مناجاتوں کے بعد. ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جا صدقہ کیے، ان کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد. واہ واہ. خوش رہے آباد رہے انشاءاللہ زندگی. تو پھر بہت شکریہ، بہت شکریہ اے کے علی صاحب آپ کا، بہت شکریہ. آپ نے اگر پچھلے ہفتے لگتا ہے پروگرام نہیں دیکھا تو پچھلے ہفتے جو ہم نے پروگرام کیا تھا اے کے علی صاحب، وہ میں نے خاص طور پر فیض احمد فیض اور غالب 15 فروری چونکہ غالب کا تھا، تو ان دونوں شخصیات کو ہم نے ٹریبیوٹ کیا تھا. پروگرام اپنا ان کے نام کیا تھا اور ان کا کلام کے ساتھ ساتھ ان کے حالات اور واقعات زندگی اور ان کا کلام بھی ہم نے شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ. بہرحال آپ کی یادآوری کا اے کے علی صاحب بہت بہت شکریہ. اور آپ نے وہ چلا گیا کے حوالے سے بات کی، ایک پوری غزل سنائی ہے، تو ایک شعر میں آپ کے لیے اے کے علی صاحب عرض کرتا ہوں کہ گئے دنوں کا سراغ لے کر، گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے. جی کیسے ہیں آپ؟ میں ایک غزل لایا ہوں. جی عطا کیجئے شکیل صاحب. پہلے سب سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو میرے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تو یہ سلیم احمد کی غزل ہے. کیا بات ہے جی. سلیم احمد بہت خوبصورت. نقش تو بنائے ہیں کچھ غزل کی صورت میں، یہ کتاب فردا ہے دیکھیے گا فرصت میں. واہ واہ واہ. خیر و شر کی چیزوں کو مانتے تو سب ہی ہیں، کس کو ہوش رہتا ہے جبر اور ضرورت میں. واہ واہ واہ. دونوں درد دیتی ہیں آہیں سرد دیتی ہیں، کچھ فرق نہیں ایسا نفرت و محبت میں. ہوتی ہے صداقت میں خاموشی کی گہرائی، صرف شور ہوتا ہے حرف بے صداقت میں. دیکھ کر تجھے میں نے اور کچھ نہیں دیکھا، پھر رنگ ہیں کتنے میری چشم حیرت میں. آسماں کے تاروں پہ یہ آگ کہاں ہوگی، آدمی سلگتا ہے آدمی کی حسرت میں. روشنی چراغوں کی دور ہوئی جاتی ہے، روشنی چراغوں کی دور ہوئی جاتی ہے، جتنا آگے بڑھتے ہیں شب کو دشت وحشت میں. اے بفور گویا درد بے نوائی لے، کیا کریں گے نغمے کو شعر بے سماعت میں. خود پسند اور خود آرا ہے مسرتیں، لیکن آدمی سے آدمی ملتا ہے مصیبت. آج جوش نغمہ سے آگ سی دلوں میں ہے، آج جوش نغمہ سے آگ سی دلوں میں ہے، اب لینا پڑ جائیں سینہ سماعت میں. آخری شعر کہتے ہیں تاک بے دیاروں کے بے چراغ ہیں کب سے، تاک بے دیاروں کے بے چراغ ہیں کب سے، ایک دیا جلا دینا شب کو شہر غربت میں. سلیم احمد تھے، ان کی غزل تھی. بڑی مہربانی. بہت خوب شکیل صاحب، اور بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، آپ کے کلام کا. بہت خوبصورت غزل آپ نے سلیم احمد کی ہمارے ساتھ شیئر کی. اور آپ کے لیے شکیل صاحب ایک شعر ہے کہ فکر یہ تھی کہ شب ہجر کٹے گی کیوں کر، فکر یہ تھی کہ شب ہجر کٹے گی کیوں کر،
لطف یہ ہے کہ ہمیں یاد نہ آیا کوئی، لطف یہ ہے کہ ہمیں یاد نہ آیا کوئی۔ ایک کالر اور ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم جی۔ جی میں لیاقت بول رہا ہوں مانچسٹر سے۔ ارے لیاقت احد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ارے واہ واہ واہ، آج دن میں یقین جانیے آج دن میں ہی میں آپ کو بہت یاد کر رہا تھا۔ یہ تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے آواز پہچان لی۔ کہیے لیاقت صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی بہت دعائیں ہیں، آپ کی محبت ہے۔ کچھ فرمائیے، آپ کو پروگرام ہمارا کیسا لگ رہا ہے؟ اب بہت اچھا جا رہا تھا، اسی لیے تو فون کیا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ تو ماشاءاللہ خود بہت اچھے اور صاحب کتاب شاعر ہیں، اور اس پروگرام میں 2-3 مرتبہ آپ خود اس میں شریک بھی ہو چکے ہیں۔ ہاں جی ہاں جی۔ اور یہ آپ کی شرکت بنفس نفیس ہمارے پروگرام میں یقیناً اس بات کی غمازی ہے کہ ہمارا پروگرام اس معیار کا ہے کہ شعراء حضرات جو ہیں اس پروگرام میں آنا پسند کرتے ہیں۔ بہرحال آپ کی پسندیدگی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ ایٹ آل۔ تو اچھا، میں تھوڑا سے تھوڑی اپنی یہ کہ کمزوری کا معافی چاہتا ہوں کہ میرے پروگرام ذرا لیٹ ہوتا ہے نا، تو ہاں جی یہ تو ہے، ہمیں صبح کام کے لیے ارلی اٹھنا ہوتا ہے، تو بالکل صحیح بات ہے، پھر ذرا مس ہو جاتے پروگرام۔ تو بارہ آج میں دیکھ رہا تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ میں کال کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ کچھ ہمیں عنایت نہیں کریں گے آپ؟ جی ارشاد۔ عرض کیا ہے، رنگ مہکیں گے پھر بہاروں کے، ہاں رنگ مہکیں گے پھر بہاروں کے، رنگ مہکیں گے پھر بہاروں کے، صدقے میں تیرے جانثاروں کے۔ آہا واہ واہ واہ۔ جی عرض کیا ہے، جہاں ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں، جہاں ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں، منتظر ہیں تیرے اشاروں کے۔ واہ 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 واہ۔ اور خون کی بارش سے سرد کر دیں گے، خون کی بارش سے سرد کر دیں گے یہ الاؤ تیرے چناروں کے۔ واہ۔ منزلوں پہ پہنچ کے دم لیں گے قافلے تیرے جانثاروں کے۔ بہت خوب۔ اپنی دنیا کو ہی لٹا بیٹھے، اپنی دنیا کو ہی لٹا بیٹھے آ کے دھوکے میں ان سہاروں کے۔ واہ واہ واہ۔ اور شے دیکھیے، پہلے گرداب سے نکل آئیں، پہلے گرداب سے نکل آئیں، حال پوچھیں گے پھر کناروں کے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ آداب۔ پہلے گرداب سے نکل آئیں، حال پوچھیں گے پھر کناروں کے۔ واہ۔ چاند جن راستوں سے گزرے گا، چاند جن راستوں سے گزرے گا دل بچھا دیں گے ہم ستاروں کے۔ آہا واہ۔ عزم کے چشمے پھر سے پھوٹیں گے، عزم کے چشمے پھر سے پھوٹیں گے چیر کے سینے کوہساروں کے۔ وقت پیش خدمت ہے، عہد اتنا ہمیں قرار کہاں، پوچھتے حال بے قراروں کے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ لیاقت صاحب آپ کی کال کا بہت شکریہ اور آپ کے کلام کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام دیکھتے رہیے ناظرین، ایک بریک کا وقت ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں غزل شب امجد شاہ کے ساتھ ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے۔ بانگ درا میں حضرت علامہ اقبال کی ایک بہت خوبصورت نظم ہے ناظرین، جو میں اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہ ہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی، اور اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی،
اور زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشاؤ سنگے گراں ہے زندگی، جوئے شیر و تیشاؤ سنگے گراں ہے زندگی، اور بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کا مآب، اور آزادی میں بہرے بے قراں ہے زندگی۔ آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اور کہتے ہیں کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ ناظرین، علامہ اقبال کا خوبصورت کلام، ان کا تو ہر کلام ہی خوبصورت ہے، میری نظر سے گزرا سوچا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ لیکن ہماری ایک کالر ہیں مایا، انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے فرمائش کی تھی کہ میں آپ کے لیے ناصر کاظمی کی ایک چھوٹی سی غزل ہے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین آپ بھی غور کیجیے، آپ سب کی نظر ہے کہ کچھ یادگارے شہر ستم گر ہی لے چلیں، کچھ یادگارے شہر ستم گر ہی لے چلیں، آئے ہیں اس گلی میں تو پتھر ہی لے چلیں، یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر، یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر، سر پر خیال یار کی چادر ہی لے چلیں، اور رنجے سفر کی کوئی نشانی تو پاس ہو، تھوڑی سی خاک کوچائے دلبر ہی لے چلیں، یہ کہہ کر چھیڑتی ہے ہمیں دل گرفتگی، گھبرا گئے ہیں آپ تو باہر ہی لے چلیں، اس شہر بے چراغ میں جائے گی تو کہاں، اے شب فراق تجھے گھر ہی لے چلیں۔ امید ہے آپ سب کو یہ ضرور پسند آئی ہوگی، اور اس کے ساتھ ناظرین میں نے عرض کی تھی کہ آج آزاد نظم جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ایک شیئر کروں گا، اور آپ سب کی نظر ہے کہ کہانی کچھ اس طرح سے ہے، کہانی اس طرح سے ہے کہ دن بھر کی مسافت کا تھکا ماندہ ہوا سورج جو شب دہلیز پر آیا، وہاں اس کے لیے انکار لکھا تھا، زمیں پر روشنی کا قحط جاری ہے، کہانی اس طرح سے ہے، اگا ایک چاند کشتے آسمانی میں، اسے پہچان کی حاجت شہادت اپنے ہونے کی، اندھیروں سے اگے جنگل میں لے آئی، زمیں کتنی ہی صدیوں سے، زمیں کتنی ہی صدیوں سے گرفتہ گھات میں تھی، وہی لمحہ فنا کا تھا، زمیں کتنی ہی صدیوں سے گرفتہ گھات میں تھی، وہی لمحہ فنا کا تھا، کہانی اس طرح سے ہے کہ کوزہ گر نئی اشکال بننے کو، زمیں کی کوکھ سے زرخیز مٹی گوند کر جب چاک پر لایا، تو پھر گوند کر جب چاک پر لایا تو یہ پتھر تھی، تحیر نقش ہو کر رہ گیا تھا اس کے، تحیر نقش ہو کر رہ گیا تھا اس کے ہاتھوں پر، پھر اس کے بعد چاک وقت پر سارے کے سارے نقش بے چہرہ ہوئے، اور کہانی اس طرح بھی ہے، ہوا بستی میں آئی اور شب بھر بستروں میں جاگنے والوں کے در پر دستکیں بھیجیں، وہ جسموں کے مسافر نرم بوسوں سے کشیدہ لذتوں میں گم،
کسی کھڑکی نے بستی سے کوئی چہرہ نہیں اگلا، درختوں سے کوئی پتا اسے لینے نہیں آیا، ہوا نے حبس کا موسم عبارت کر دیا تھا۔ اور کہانی اس طرح بھی ہے کہ دعا ہونٹوں سے نکلی، طیب و طاہر سبھی الفاظ جھولی میں لیے، پہنچی فلک کی بارگاہ مستجابی میں، معانی ہو گئے منکر۔ کہانی اس طرح بھی ہے، پرندے صبح و دم اپنے بسیروں سے تلاش رزق میں نکلے، ہوئی جب شام صحنے آسمانی میں، پروں سے واپسی کے راستے گم ہو گئے تھے۔ کچھ دیر پہلے میں جب غزل اور نظم کی بات بتا رہا تھا تو میں نے دو الفاظ استعمال کیے تھے، ایک آزاد نظم اور ایک نثری نظم۔ تو اس میں فرق یہ ہے کہ جو آزاد نظم ہے اس میں ترنم اور نغمگی جیسے اس نظم میں ہے، اور وزن بہر بالکل برقرار رہتا ہے، اور نثری نظم جو ہے اس میں اس قسم کی نغمگی اور ترنم جو ہے وہ اس سے عاری ہوتی ہے، لیکن اس میں موضوع کے اعتبار سے وہ بھی بڑی ضخیم ہوا کرتی ہے۔ اور ناظرین، میں نے پروگرام کے شروع میں یہ عرض کی تھی کہ آج ہم جس شاعر کا یہاں پہ تعارف کروائیں گے، آج یعنی 22 جو ہے تاریخ 22 فروری، یہ جوش ملی آبادی کی 1982 میں آپ کا انتقال کی یہ تاریخ ہے۔ جوش ملی آبادی، ناظرین، ان کا جو اصل نام تھا وہ شبیر حسن خان ہے، اور آپ دسمبر 1894 میں آپ پیدا ہوتے ہیں، اور 22 فروری 1982 میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ بجا طور پر بڑے فخر سے پاکستانی شاعر کہلانا پسند کرتے تھے، اگرچہ آپ کی شہریت 1958 تک وہ بھارت کی شہریت آپ کے پاس تھی، لیکن 1958 میں آپ ہجرت کر کے خاندان سمیت پاکستان میں جو ہے آپ تشریف لے آئے، اور پھر آپ نے پاکستان کی شہریت اختیار کی۔ غزل، نظم اور مرثیہ میں خاص طور پر آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور پھر آپ نے جو تخلص اختیار کیا وہ جوش تھا، اور ملی آباد یہ میں بتلاتا چلوں کہ یہ آپ جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے، تو اس حوالے سے جو پرانے شعراء کرام ہوا کرتے تھے ناظرین، وہ اپنے علاقے کے حوالے سے اپنے تخلص میں ضرور اس کا استعمال کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ ان کی پہچان بنتی تھی وہ جگہ، لکھنوی ہے اور دہلوی ہے، اسی طرح ملی آبادی ہے، اور بہت سے اس طرح کے نام جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ اردو بولنے والے، اردو زبان اور ادب سے آپ کو خاص لگاؤ تھا، اور اردو ہی میں آپ نے شاعری کی ہے۔ ٹیگور یونیورسٹی سے آپ فارغ التحصیل تھے، اور اس کے علاوہ آپ کو جو کہا جاتا ہے آپ کے بارے میں کہ شعلہ بیان آپ مقرر تھے، اور آپ کی جو تصانیف ہے، جو آپ کا کام ہے، جو آپ کی تخلیقات ہے، اس میں ایک جو ان کے جو نام ہے وہ اس طرح سے ہیں کہ شعلہ و شبنم اور جنون و حکایت۔ آپ نے اپنی کتابوں کے جو نام رکھے ہیں وہ دو ناموں کو جوڑ کر ہمیشہ سے رکھے ہیں، جیسے شعلہ و شبنم ہے اور فکر و نشاط ہے، جنون و حکمت ہے، اس طرح سے، اور سنبل و سلاسل ہے، حرف و حکایت ہے، سرود و خروش ہے، اور عرفانیت جوش ہے، یادوں کی بارات، یہ آپ کی سوانح عمری ہے، آٹو بائیوگرافی ہے جو آپ نے خود لکھی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ نے دیگر بہت سارے شعراء کرام پر جو ہے آپ نے کافی کچھ لکھا ہے۔ آپ کو 1954 میں جو ہے پدما بھوشن جو بھارت کا بڑا ادبی ایوارڈ ہے وہ آپ کو دیا گیا، لیکن 2013 میں بعد از مرگ آپ کو پاکستان کی جانب سے ہلال امتیاز جو ہے وہ دیا گیا۔ آپ کے بچوں میں آپ کے پسر سجاد حیدر خروش
ان کا نام ہے، اور آپ کے والد کا نام جو ہے وہ بشیر احمد خان ہے۔ تبسم اخلاق جو ہے وہ آپ کی پوتی ہیں۔ تو یہ آپ کی کچھ فیملی کا میں نے کچھ تھوڑا سا یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ اب میں تھوڑا سا ان کے حالات کے بارے میں بتلانا چاہوں گا کہ آپ ایک اردو سپیکنگ مسلمان فیملی میں پیدا ہوئے ہیں، اور جو آفریدی پشتون ملیح آباد میں جو اس وقت چونکہ تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے، برٹش انڈیا کہلایا کرتا تھا، تو وہاں ملیح آباد میں آپ پیدا ہوئے، اور اسی لیے آپ نے جوش تخلص کیا اور ملیح آباد کو ساتھ لگایا اپنی پہچان کے لیے کہ جوش ملیح آبادی۔ سینٹ پیٹر کالج میں آپ نے تعلیم حاصل کی آگرہ میں، اور پھر آپ نے سینئر کیمبرج ایگزامینیشن جو ہے وہ 1914 میں آپ نے وہ پاس کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے عربی اور فارسی میں جو ہے 1918 میں آپ نے اس میں بھی سند لی، اور پھر آپ نے 6 ماہ جو ہیں وہ ٹیگور یونیورسٹی میں آپ نے باقاعدہ طور پر لگائے ہیں، تعلیم بھی حاصل کی اور پھر پڑھایا بھی ہے وہاں پہ، یہ بھی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اور 1916 میں آپ کے والد بشیر احمد خان جو ہیں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور اس طرح سے آپ کی جو فردر جو تعلیم تھی اس کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ آپ کی جو فیملی ہے، آپ کے جو خاندان ہے، ان کا اردو ادب میں مسلسل ایک خاصہ ہے، مسلسل ایک جو ہے ارتقائی عمل اور دخل ہے، اور اردو زبان اور اردو ادب آپ کو چونکہ ورثہ میں آپ کو ملا ہے، اور جو گرینڈ فادر جو پردادا جو تھے نواب فقیر محمد خان اور نواب محمد احمد خان، یہ آپ کے جو ہیں دادوں میں، دادکے میں یا ددیال کی طرف سے آپ کے رشتہ داروں میں شامل ہیں، اور جو ننیال کی طرف سے ہیں ان میں امیر احمد خان اور دیگر نام اس میں شامل ہیں۔ عبدالکلام آزاد کے ساتھ اور عبدالرزاق ملیح آبادی کے ساتھ آپ نے کچھ وقت بھی گزارا اور ان کی سنگت میں بھی رہے، اور آپ نے صحافت میں بھی کافی جو ہے وہ کام کیا ہے۔ 1925 میں آپ نے تراجم کا کام، آپ مترجم بھی تھے، بہت سارے ترجمے آپ نے کیے ہیں، اور عثمانیہ یونیورسٹی اس وقت کی جو بہت بڑا ایک تعلیمی ادارہ تھا اس میں آپ نے جو ہے وہ کام کیا۔ حیدرآباد میں آپ کا بہت سارا وقت گزرا اور وہاں پہ آپ نے بہت سارا جو ہے وہ کام کیا۔ نظم میں آپ نے اور غزل میں آپ نے کافی کام کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور صنف جو ہے وہ مرثیہ گوئی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میر انیس اور دبیر کے بعد مرثیہ گوئی میں اگر ایک اور بڑا نام ہے تو وہ جوش ملیح آبادی کا جو ہے وہ نام ہے۔ اور اس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے ہندی میں بھی کافی کچھ لکھا ہے، اور آپ تا دم مرگ یعنی 22 فروری 1982 تک پاکستان میں ہی موجود رہے، اور آپ کا انتقال اس دن اسلام آباد میں آپ کا جو ہے وہ انتقال ہوا ہے۔ اور یہ بہت خوش قسمتی رہی ہے بہت سارے شعراء کرام کی کہ ان دنوں میں جتنے بھی وقت کے نامور شعراء کرام تھے ان کے ساتھ آپ کی میل جول آپ کا رہا، اور ایک دوسرے سے مل جل کر جو ایک دوسرے کا جو اثر ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے کلام میں بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ اور جوش ملیح آبادی کے بارے میں نہ صرف یہ کہا جاتا ہے بلکہ ہم نے بہت سارے پروگرام میں ان کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، بہت فصیح و بلیغ شاعر تھے، بہت علم تھا آپ کے پاس اردو ادب کے حوالے سے، اور محفلیں لگا کر دوستوں کو، ان میں بہت بڑے بڑے جید شعراء کرام بھی شامل ہوا کرتے تھے، آپ ان کو باقاعدہ اردو ادب کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک یہ جوش
ملی آبادی اور ایک فراق گورکھپوری، یہ باقاعدہ محفلیں لگا کر لوگوں کو اردو ادب سکھلایا اور بتلایا کرتے تھے، تو یہ ان کا بڑا خاصہ تھا۔ پھر اگست 2012 میں جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آپ کو ہلال پاکستان وہ جاری کیا گیا ہے۔ جوش ملی آبادی کے مختصر حالات اور واقعات زندگی آپ تک ہم نے پہنچائے، چونکہ وقت کی قلت ہے، مزید اس پر گفتگو پھر کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے۔ بہرحال چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام حسب سابق پسند آیا ہے۔ پروگرام کو آئندہ بھی دیکھتے رہیے انہی کلمات کے ساتھ کہ آسانیاں بانٹیے، آسانیاں تقسیم کیجئے دوسروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ان لوگوں کا بھی جو آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ چلتے چلتے اجازت دیجئے، اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں امجد شاہ غزل شب لے کر پھر حاضر ہوگا۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔